إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ان میں سے جو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، نمبر 1 کہ بیوی کا انتخاب اچھا ہو
اور دوسری بات، نیک اور صالح اولاد طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات، بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں۔ اور چوتھی بات کہ بچوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھیں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ بچے بگڑ کیوں گئے ہیں، بچے خراب کیوں ہو گئے ہیں۔ بچوں کے نظریات، بچوں کی سوچ، بچوں کی فکر اور بچوں کی چال ڈال، لباس کا سٹائل، ہیئر سٹائل اور بچوں کی جو ہے مصروفیات، مشغولیات، ہم بعد میں یہ سوچتے ہیں یہ بگڑ کیوں گئی ہیں۔ اس کا بندوبست ہمیں پہلے کرنا پڑے گا، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کا ہے۔ بچے کی تربیت بچے کی تعلیم سے ہوتی ہے کہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کے مطابق اس کا ذہن نشو و نما کرے گا۔ جیسی غذا کھلائی جائے گی ویسا ہی وجود ہوگا۔ اگر بہترین غذا کھائی جائے گی تو انسان طاقتور اور تندرست ہوگا، اور اگر غذا ہی 2 نمبر اور ملاوٹ والی کھلائی جائے گی تو انسان کا وجود بھی ملاوٹ والا اور بالکل جو ہے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ اگر بچے کو اس کی تعلیم جو ہے وہ بہترین ملے گی تو بچے کا ذہنی لیول اور بچے کی ذہنی نشو و نما اور ذہنی قد کاٹ وہ بھی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اگر تعلیم ہی غلط ہوگی، اگر تعلیم میں ہی بگاڑ ہے، اگر تعلیم میں ہی نظریات کی کجی ہے، اگر تعلیم کے اندر ہی خرابی ہے تو بچے کے ذہن کے اندر بھی خرابی آ جائے گی۔ اگر تعلیم کے اندر ہی یہ اسے سکھایا جائے گا کہ ہم آزاد ہیں، ہم ہر چیز سے آزاد ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم اسلام سے بھی آزاد ہیں، جب تعلیم کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور بڑے سکولوں کے اندر، انگلش میڈیم سکولز کے اندر جب اس طرح کی باتیں بتائی جائیں گی تو بچے کا ذہن بھی پھر خراب ہوگا۔ آزاد ہیں، آزاد ہیں، ذہنی طور پہ آزاد کا جملہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، اسلام آزادی کا درس دیتا ہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، انسان جتنا مرضی آزاد ہو جائے لیکن پھر بھی اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ جتنا مرضی آزاد ہو جائے، آزادی کے نعرے لگا لے، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہماری تعلیم کے اندر آزادی کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ہماری تعلیم کے اندر مغربی تہذیب کو اپنانے کے بڑے بڑے طریقے جو ہے وہ اپنائے جاتے ہیں۔ کیسے یونیفارمز بہتر سے بہتر وہ لگایا جائے گا جو مغربی تہذیب کے اور اہل مغرب اور یورپ اور انگریزوں کے بالکل ساتھ ملتا ہو، ان کے کپڑوں کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ بچوں کے یونیفارمز میں سے اور بچیوں کے یونیفارم میں سے ان کا سکارف ختم کر دیا جائے، دوپٹہ ختم کر دیا جائے۔ دوپٹہ لے کے نہیں آنا کیونکہ لڑکیوں کے یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، اور بچوں کو یونیفارم وہ پہنایا جائے اور ان کو تعلیم وہ دی جائے، تو پھر بچہ دن بدن ایک دم سے تبدیلی نہیں آتی۔ کیا آپ نے کسی کو سمجھایا فوراً بدل گیا؟ آپ نے بچے کو بیٹھ کے پڑھایا، بھائی بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، فوراً بدل گیا؟ ایک دم سے تبدیلی نہیں آتی۔ یہی تو کفار نے چال چلی ہے کہ تعلیم درجہ بدرجہ ملتی ہے اور بچے کا ذہن بھی درجہ بدرجہ بدلتا جاتا ہے۔ اس تہذیب نے اور اس تعلیم نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور تعلیم کے اندر بچے کو جو تعلیم دینی ہے، ایک طرف وہ تعلیم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے، جو خالص دینی تعلیم ہے، جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اور ایک طرف وہ تعلیم ہے جو انگریز کی بنائی ہوئی، انگریز کی لکھی ہوئی اور انگریز کی وضع کی ہوئی تعلیم ہے۔ فرق اور تقابل آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکول میں نہیں جانا چاہیے، کالج میں نہیں جانا چاہیے، جاؤ، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ پڑھو جا کے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے اور دین کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا تو آپ کی تربیت بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، آپ کی تربیت
بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، آپ بھی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ نے سکول کی بھی تعلیم دلوائی تھی اور آپ نے دینی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ دینی تعلیم کو آپ نے ترجیح دی تھی۔ جب بدر کے اندر قیدی آئے تھے 70 قیدی، تو ان کو اللہ کے رسول نے آزاد کرنے کے لیے فدیہ رکھا تھا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم سکھاؤ اور ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو تعلیم یہ بھی ہے، لیکن اصل تعلیم کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم جو رسول اللہ نے دی۔ وہ تعلیم جو پڑھتا ہے بچپن سے، جس کا اس تعلیم کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں، وہ بگڑے گا نہیں، اس کی تربیت میں خرابی نہیں آئے گی۔ جس بچے کو بچپن سے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جس بچے کو بچپن سے حدیث کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اس کی تربیت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے گی۔ وگرنہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، 10 ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن تربیت کا ایک لفظ نہیں آتا، اور تربیت میں بالکل کمی اور نقص ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے ان کو تعلیم اور تربیت دی۔ اب تربیت دیکھیے کیسی تربیت دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، الا اعلمک بکلمات ینفعک بہن، میں تجھے کچھ ایسی چیزیں نہ بتا دوں کہ جن کے ذریعے سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کیوں نہیں، بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا شروع کر دے۔ اے عبداللہ، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر کہا، اے عبداللہ، اگر تو اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس نہیں کرے گا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے رک جائے گا، تو پھر اللہ بھی تجھے محفوظ رکھے گا، اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہا جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، کسی اور سے سوال کرنے کی اور کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، ابھی تربیت ہو رہی ہے۔ کہا جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے۔ اب یہ بہت بڑی تربیت ہے کہ اللہ کا تصور، اللہ کا وجود، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور اللہ کا جو ہے وہ نام اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے تو پھر بچے کی تربیت بھی درست ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہماری جو تعلیم ہے نا، آپ ذرا جا کے دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں، ذرا ان لوگوں کے نظریات دیکھیں جو آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ نظریات بدلتے ہوئے کیسے بدل کر کیا کیا تصورات لے آتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ کی ذات سے سوال کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری تعلیم اس بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کیسے مانیں، ہمیں تو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مغرب کی تعلیم اس بات پہ اڑی ہوئی ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ جو اسلام ہے، یہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں غیبیات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کے آؤ، پھر پتہ چلے گا تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا اللہ کو، پھر بھی اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے۔ تم نے نہیں دیکھا اللہ کو، پھر بھی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے۔ یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے۔ جب کوئی بندہ یہ رٹ لگا لے کہ اللہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کیسے مان لوں اللہ کی ذات کو، تو بتاؤ اس بندے نے اسلام کا انکار کیا ہے کہ نہیں کیا، ایمان کا انکار کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ ہماری تعلیم میں سب کچھ موجود ہے۔ اور اس طرح دبے پاؤں اور ہلکی چال، اس سازش کے ساتھ بچوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ سننے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا قبول کر رہا ہوں، میں کیا کیا سن رہا ہوں،
اور میں کب کب کہاں کہاں سے بدل رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کی ذات سے سوال کرو، جب ضرورت ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا در ہر در سے غنی کر دیتا ہے، اللہ کا گھر ہر گھر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب ضرورت ہو اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے سے بچے کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، حضرت عباس کے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں، عبداللہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جب کسی بچے کو یہ سکھا دیا جائے، بچپن سے ہی بات دل میں ڈال دی جائے، تو وہ پھر کسی اور سے نہیں مانگے گا۔ اسے کہا جائے گا فلاں سے مانگ لو، تو وہ پھر یہی کہے گا نہیں، میں نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، مدد فوری آ جائے گی۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ بچے کی تعلیم اور بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ بچے کے نظریات، تصورات، یہ نظریے کی باتیں ہیں۔ کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ تصور بنا لے کہ میں نے جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اس کا ایمان کامل ہوگا، وہ اللہ سے مدد مانگے گا، پھر مدد آئے گی بھی۔ بچے کو یہ باتیں بتائیں کہ بیٹا مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا کرو۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تمہیں مصروفیات بھی ہوں گی، تمہیں مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تمہیں آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ اصول بتا دیا بچے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑے، کہیں محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ، کہیں لاچار ہو کے بیٹھ جاؤ، لاغر ہو کے بیٹھ جاؤ تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے مانگنی ہے مدد تمہیں مل جائے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعْلَمْ، اے میرے بچے ایک اور بات بھی یاد رکھ، لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر ساری کی ساری دنیا بھی جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اور وہ فائدہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا، تو ساری دنیا مل کے بھی تمہیں فائدہ دے سکتی نہیں دے سکتی۔ اور فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا اور ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور وہ نقصان تمہاری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا، تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا، تو ساری کی ساری کائنات اور دنیا مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بڑی ذہنی تربیت ہے۔ انسان بچے کے ذہن میں یہ تصور بٹھا دے کہ بیٹا اگر تمہاری ذات کا نقصان اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچے کا ڈر ختم، بچے کا خوف ختم، بچے ڈر جاتے ہیں۔ بتاؤ بیٹا اگر اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہا عبداللہ بن عباس سے؟ کہنے لگے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ کہا عبداللہ تو خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کر، اللہ کے احکامات پر عمل کر، جب تو تنگی میں آئے گا، جب تجھ پر تنگی کا دور آئے گا، تنگی کا وقت آئے گا، جب تو تنگ دست ہوگا، اس وقت اللہ پھر تیری مدد کریں گے۔ جب تو خوشحال ہے، اللہ نے تجھے خوشیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تیرے پاس مال کی ریل پیل ہے اور تو بڑا ہی خوشحال چل رہا ہے، اور اس وقت اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا، پھر ایک وقت جب ایسا آئے کہ تم تنگی کا شکار ہو جاؤ، تم پر مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، پھر اس تنگی کے اندر اللہ تمہیں یاد رکھیں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ پھر تمہیں اس بدلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو بیٹا صبر کرنا ہے، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر واویلا کرو گے، نوحہ کرو گے،
پیٹو گے، چیخو گے، پکار کرو گے اور طرح طرح کی آوازیں نکالو گے، گریبان چاک کرو گے، منہ پہ تھپڑ مارو گے، بال بکھیر لو گے، اس طرح مصیبت کا حل نہیں نکلتا۔ اگر مصیبت آ جائے تو حل یہ ہے تم صبر کرو، اللہ مدد کر دیں گے۔ ان النصر مع الصبر، اور فرمایا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کشادگی بھی آئے گی، نا امید ہو کے نہیں بیٹھنا۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں آپ نے کسے کی؟ ایک بچے کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس لیے کی؟ کہ بچے کا یہ تصور اور یہ نظریہ بن جائے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، میں نے سوال کرنا ہے تو اس سے کرنا ہے، میں نے مدد مانگنی ہے تو اس سے مانگنی ہے، میری تقدیر لکھی ہے تو اس نے لکھی ہے، اگر مجھ پر مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہ ہے، اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میری ضرورت پوری کرنے والا بھی وہ ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو پھر اس کی طرف سے کشادگی بھی آئے گی، اگر اس کی طرف سے کوئی تنگی آ گئی ہے تو اس کی طرف سے کوئی آسانی بھی پھر آئے گی۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا یہ تصور ہو، تمہارا یہ نظریہ ہو، اور تمہارے ذہن میں یہ بات سما جائے کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ مختار ہے، ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ہے، جیسے وہ چاہتی ہے وہ کر لیتی۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اور دوسری طرف ہماری تعلیم ہے کہ بچوں کے ذہن کو دن بدن بدلا جا رہا ہے، آزادی سے لے کے انسان کو آزادی کی انتہاؤں تک لے جاتے ہیں، پھر انسان دوستی سے لے کر انسانیت پرستی تک لے جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنا خالق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ خدا نہیں تو کیا ہے؟ کہتا ہے جو میں چاہوں کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ میں جو مرضی کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ تو بچے جب اس حد تک پہنچ جائیں، سب سے پہلے بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ مجھے کیوں پوچھیں گے؟ پہلے ماں باپ کی آزادی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے آزادی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی باتوں سے آزادی ہوتی ہے۔ تعلیم پڑھتے 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 یہ کیسی تعلیم ہے جس نے بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ میں جو مرضی کروں، میرے والدین مجھے کیوں پوچھیں گے؟ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں اپنی زندگی پہ اختیار رکھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے آگے فیلڈ چوز کرنی ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات ہے، انسان کو اختیار ہے اپنی زندگی گزارنے کا، لیکن زندگی گزارنے کے اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کی حدوں کو کراس کرنا شروع کر دے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دے۔ جتنا مرضی انسان آزاد ہو جائے، جب وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اور یہ آزادی کہاں سے آئی ہے؟ یورپ سے، انگریزوں سے۔ وہ یہاں آئے، اپنی آزادی کا رنگ ہمیں دے کر اور ہمیں اپنے رنگ میں رنگ کر واپس چلے گئے، اور آج ہم ان کی تعلیم پڑھتے پڑھتے بالکل بدل گئے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ تہذیب نو کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر اس الو کی پٹھی کا حلیہ بگاڑ دے، کہ اسے ایسے اتار پھینک کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے پاس جب اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، بتاؤ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل ضابطہ حیات، پوری زندگی، انسان کی زندگی اور دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر انسان کے اس دنیا کے بعد جلے جانے کے بعد تک، وفات کے بعد جو مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل اسلام نے دے دیا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر ہمیں مغرب کے تعلیم کے اندر محتاج ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہمارا آج کل معاشرتی تقاضا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اگر نہ پڑھے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اسلام کی تعلیم کو کبھی بھی پس سے پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ کرو ڈگریاں حاصل کرو، پڑھو، سکول پڑھو، کالج پڑھو، یونیورسٹی پڑھو، لیکن پہلے بات یاد رکھو، پہلے اپنی اسلام کی بنیاد مضبوط کر لو۔ جب تمہارے بچے کے اندر اسلام 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 پکا ہو جائے گا نا، پھر اگر اس کے سامنے یورپ اور انگریز کی بنائی ہوئی تعلیم اور ان کے بنائے ہوئے نظریات اور افکار بھی آ جائیں تو بچہ بدلے گا نہیں۔ بچہ بدلتا تب ہے جب اس کا اسلام ہی پکا نہیں ہوتا، اور اسلام پکا ہم نے کروانا ہے۔ بچے اگر ہمارے ہیں تو اسلام پکا بھی ہم نے کروانا ہے۔ کیسے کروانا ہے؟ بچے کو سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع ہو تو سب سے پہلے اسے سکھائیں، کلمہ سکھائیں۔ کلمہ
پڑھنا سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جس بچے کو بچپن سے یہ سکھا دیا جائے کہ اللہ کی ذات ہے، ہم نے اس اللہ کی ذات کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، تو بتاؤ جس کے بچپن میں یہ ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے تو نقش کی ہوئی بات پھر بدلی نہیں جا سکتی۔ سکھاؤ۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ بولنا شروع ہو تو سب سے پہلے والدین گالیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ بچہ گالی نکالے تو بڑے خوشی سے اسے سہاتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارا بچہ بولنا شروع ہو گیا اور گالیاں نکال رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے اور بڑے جو ہے وہ فلمی ڈائیلاگ بول رہا ہے، ایکٹروں کی نقلیں اتار رہا ہے، گانے کی طرز اتار رہا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہی چیزیں ہیں جب بچے کو بچپن سے روکا نہیں جائے گا، ٹوکا نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے کہ میں چھوٹے ہوتے بھی ایسا کرتا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہی باتیں، وہی جملے، وہی ڈائیلاگ اور وہی زندگی گزارنے کا طریقہ بچے کے ذہن کے اندر جو ہے وہ سما جاتا ہے۔ بچپن سے اسے کلمہ سکھاؤ، اور بولنا شروع کرے اسے سورت یاد کروا دو، سورت اخلاص یاد، قل هو اللہ احد، توحید پر مبنی آیات یاد کرواؤ۔ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آیات اور قرآن پاک کی تعلیم دے تاکہ بچے کا ذہن جو ہے وہ بالکل اسلامی تربیت کے مطابق نشو و نما پائے۔ اور تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے بچوں کو بالکل صحیح پٹری پر لا سکتا ہے، اور تعلیم ہی وہ سبب اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بچے پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو تعلیم جب آپ نے دینی ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے دینی ہے، جب بات کرنی ہے گھر میں تو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ بچہ بات کو قبول کرتا ہے، بچہ بات کے اثر کو قبول کرتا ہے، اسے پوچھا جائے تم نے کیوں کیا ہے، وہ آگے سے کہہ دے میرے بابا نے بھی ایسے کیا تھا۔ تم نے کیوں کیا ہے، میری ماں نے ایسا کیا تھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، میں نے بڑے بھائی کو دیکھا تھا وہ ایسے کر رہا تھا۔ بچہ تو گھر والوں کو دیکھ کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ تعلیم پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے، تعلیم پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب دیکھو بچہ غلطی کر رہا ہے فوراً روک دو، فوراً ٹوک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، پاس ایک بچہ بھی بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے، تو برتن میں ہاتھ گھوم رہا ہے، کبھی کسی جگہ سے جو ہے وہ نوالا لگاتا ہے، کبھی کسی جگہ سے نوالا لگاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، کہا ہے بچے بسم اللہ پڑھ لو اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ فوراً تربیت کی۔ جب دیکھا کہ بچہ کھانا ادب کے مطابق نہیں کھا رہا تو فوراً ادب سکھایا۔ اب بچے کو دیکھتے ہیں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھاتا، فوراً روکو، فوراً ٹوکو، فوراً طریقہ سکھاؤ۔ ایک دفعہ غلطی کرے گا آپ سکھاؤ۔ آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، منع نہیں کریں گے تو عادت پڑ جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، منع نہیں کرو گے تو عادت پڑ جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، منع نہیں کرو گے تو عادت پڑ جائے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچہ بائیں ہاتھ سے کام کر رہا ہے تو پھر فوراً منع کر دو، کہو دائیں ہاتھ سے کام کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بائیں ہاتھ کا عادی ہوں، اس کی اصل جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بچپن میں وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے والدین اسے منع ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ اصل تو دایاں ہاتھ ہے، یمین، اسی سے کھانا ہے، اسی سے پینا ہے اور اپنے آگے سے کھانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اس بچے کو ادب سکھایا۔ اور ایک بندہ وہ بھی بیٹھا تھا جسے اللہ کے رسول نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میرے دائیں ہاتھ سے کھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ بد دعا کر دی کہ اب تجھے تیرے دائیں ہاتھ میں کھانا کھانے کی طاقت رہے ہی نہ۔ پھر وہ بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ تو کھانے کے بھی آداب ہیں، یہ بھی سکھاؤ، اور تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بڑے اچھے انداز سے لے کے چلو۔ کھانا کھانے کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر
ایسا ماحول رکھو کہ بچہ ہر چیز کے اثر کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کرے۔ اس میں سب سے بڑی ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، بلکہ ان سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے، تو بچے کی تربیت خراب ہوگی۔ جب بچے کے سامنے جھوٹ بولا جائے گا، اس سے جھوٹ بلوایا جائے گا، تو بچے کی تربیت خراب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، ہمارے گھر میں آئے اللہ کے رسول، تو آپ جب آئے تو میری ماں مجھے آواز دے رہی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ تو جب کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا تو میری ماں نے مجھے کھجور دی، تو اللہ کے رسول نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہ کہا، میری ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو اپنے بچے کو بلاتی کہ ادھر آؤ بیٹا میں تمہیں کوئی چیز کھلاؤں گی، اور بچے کو بلانے کے بعد تم نے اپنے بچے کو کوئی چیز نہ کھلائی ہوتی، تو اللہ کے ہاں تیرا یہ جھوٹ لکھ دیا جانا تھا۔ لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا، اگر تو نے کھجور نہ دی ہوتی تو یہ جھوٹ تھا، یہ تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو بچے کو بلاؤ سچ کی بنیاد پر۔ اگر آپ نے بچے کو بلانا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں فلاں چیز کھلاؤں گا، ہمارے گھروں میں یہ عام ہے، بچہ بات نہ سنے ادھر آؤ، ماں کہتی بیٹا ادھر آؤ میں فلاں چیز دوں گی، جب بچہ پاس جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تو کھجور نہ دیتی تو جھوٹ لکھ دیا جانا تھا۔ تو اس جھوٹ سے بچو، یہ جھوٹ بچے کے دل پہ اثر کرتا ہے کہ میرے ماں باپ جب میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا، میں ایسے کروں گا پھر نہیں کرتا، میں کر لوں گا نہیں کرتا، تو یہ اثر بچے کے دماغ پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، اور بچہ ان باتوں کو قبول کر کے اپنی تربیت کو خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ کو بنیاد بناؤ، جھوٹ کی بنیاد پر بچے کے کوئی کام نہ کرواؤ، کبھی بھی کوئی کام نہ کرو۔ اگر آپ نے کام کروانا ہے تو سچ کی بنیاد پر۔ اگر آپ کہتے ہیں بیٹا فلاں کام کر کے آؤ گے تو میں فلاں چیز لے کے دوں گا، تو پھر لے کے دو تاکہ بچے کے ذہن پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ آئے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی تین علامتیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اچانک سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ بار بار یہ بات دہرانا شروع ہو گئے کہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی بات کرنا تو گھر میں بھی ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، بچے کے سامنے ہو جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا جھوٹ جھوٹ ہے۔ اور جس بچے کے سامنے جھوٹ بولا جائے گا اور اس سے جھوٹ بلوایا جائے گا، اس بچے کی تربیت میں بہت بڑی خرابی آئے گی، اسے جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی۔ جب جھوٹ کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ غلط سے غلط کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اقرار ہی نہیں کرے گا، وہ آپ کے سامنے اقرار کرے گا میں نے نہیں کیا، لیکن جھوٹ بول کے وہ کام کر لے گا۔ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، والد گھر میں موجود ہے، بچہ بھی گھر میں موجود ہے، باہر کوئی ملنے والا آ گیا ہے، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، اب والد اس سے ملنا نہیں چاہتا، حل کیا نکالا بڑا آسان سا، ہم نے بچے کو بھیج دیتے ہیں جاؤ جا کے کہو بیٹا کہ ابو گھر نہیں ہے، کتنا آسان سا حل ہے۔ اب آپ بظاہر تو بڑا ہی چھوٹا سمجھے گے، بڑا ہی اس معاملے کو ہلکا سمجھے گے کہ آپ نے اپنے بچے کو بھیجا جاؤ جا کے بتا دو کہ میرا ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب جس بچے کو آپ بھیج رہے ہیں کیا اسے پتہ نہیں کہ آپ گھر میں ہیں؟ جس بچے کو آپ بھیج رہے ہیں کیا اسے پتہ نہیں کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں؟ اور جب وہ بچہ آپ کے کہنے پر جھوٹ بولے گا تو بچاؤ اس کی تربیت جھوٹ کی بنیاد پر کس نے کی؟ آپ نے کی کہ کسی اور نے کی؟ تو آپ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے اور اپنے طریقے سے بچوں کے اندر جھوٹ کی عادت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو جھوٹ کی عادت بچے کو پیدا تب ہوتی ہے جب وہ معاشرے میں دیکھتا ہے کہ جھوٹ تو بڑا ہلکا سا ہے، یار جھوٹ بولنا کون سا مشکل ہے، جھوٹ بولنے میں کون سا پیسے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے میں کون سا تنگی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو بالکل جب اس کے ذہن میں یہ تصورات آ جائیں گے
جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو مار نہیں پڑے گی۔ جب اس طرح کی باتیں بچے کے ذہن میں آ جائیں گی تو پھر جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا، اور جب جھوٹ بولنا شروع کر دے گا تو تربیت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جھوٹ بھی بچے کے اندر ہم خود داخل کرتے ہیں، تو اس معاملے سے بھی ہمیں بچنا پڑے گا۔ اور اگلی بات کہ بچے کے لباس کا بھی خیال رکھیں، لباس وہ پہنائیں جو بالکل اسلامی طریقے کے مطابق ہے، اسلامی اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ستر وعدے نہ ہو۔ اور اگر بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو انہیں بچپن سے ہی دوپٹہ لینے کی، نقاب کرنے کی، پردہ کرنے کی عادت ڈال دیں۔ اگر بچپن سے ہی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں سر کو ڈھانپ کے رکھیں گی، پردہ کریں گی اور دوپٹہ ہر وقت سر پہ رکھیں گی، یہ ان کی عادت جب پختہ ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی، جو بچی ہے جس کو بچپن میں پردہ کرنے کی اور سر پہ دوپٹہ لینے کی عادت پڑ گئی ہے، جب وہ جوان ہوگی تو سر سے پردہ اور سر سے دوپٹہ کبھی نہیں اتارے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیا فرمایا؟ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ اپنی بڑی بڑی چادروں کے ساتھ پردہ کیا کریں۔ جب یہ حکم آیا تھا نا، بڑی چادر سے مراد یہ ہے کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے سارے وجود کو ڈھانپ لے۔ صحابیات کے پاس، بعض صحابیات کے پاس اتنی بڑی چادریں نہیں تھیں، انہوں نے کیا کیا، اپنے پہلے سے سلے ہوئے کپڑوں کو ان کو پھاڑا، چاک کیا اور دوبارہ ان کی بڑی بڑی چادریں بنائی، اور فجر کے وقت جب نماز میں آئی تو بڑی بڑی چادریں لے کے آئی تھی۔ ایک رات میں عمل ہوا۔ جس کے پاس چادر نہیں تھی اس نے چادر سلائی کی راتوں رات، اور یہ تھا پردے کا نظام، اور یہ تھا پردے کا ایک طریقہ کار کہ جب پردہ ہوگا تو پھر حیا آئے گی۔ اور اس کے بالمقابل اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پردہ کرو، باحیا بنو، حیادار بنو، اور دوپٹہ سر پہ رکھے، بچی ہو بڑی ہو اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اور ایک طرف وہ مغرب اور انگریز اور وہ یورپ اور وہ اسلام کے دشمن، دین کے دشمن ایک طرف وہ ہیں، وہ عورت کو دن بدن ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر سے پردہ اٹھایا، لباس کو مختصر کیا، تنگ کیا اور لباس کو گندا کیا، اور یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ اور جب یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی تعلیم آئے گی تو بچوں کی تربیت خراب ہوگی نہیں، اور کیا ہوگا، خراب ہی ہوگی۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اگر آپ اس کا تقابل کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ خرابی کہاں پہ ہے، ہمارے بچے بگڑتے کیوں ہیں اور بگاڑ پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے لباس اور پردہ اور دوپٹہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنا دی جاتی ہے، تھوڑی سی بڑی ہوگی پھر پینٹ شرٹ، تھوڑی سی بڑی ہوئی پھر پینٹ شرٹ، اور جب وہ بڑی ہوگی پھر اسے کہا جاتا ہے شلوار قمیض پہنو، وہ پہنتی نہیں، پینٹ شرٹ لا کے دو۔ اب بچیوں کو جب یہ لباس پہنایا جاتا ہے تو پھر اس لباس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جب ان میں یہ عادت آ جائے کہ وہ پینٹ شرٹ پہننے پہ ان کی عادی ہو جائیں، تو جب عادت ہو جائے تو پھر عادت چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تربیت ہم خود خراب کرتے ہیں، لباس کی، رہن سہن کی، اور بولنے کا طریقہ، بولنے کا سلیقہ، اخلاق اور جھوٹ، یہ سب چیزیں بچوں نے اپنے والدین سے لینی ہوتی ہیں۔ اگر والدین کا اخلاق اچھا ہوگا، والدین کی تربیت اچھی ہوگی تو پھر سب کچھ اچھا ہوگا۔ والدین خود اچھے ہوں گے، اپنی ایک ایک بات میں یہ خیال رکھیں گے کہ میرے بچے میری بات کے اثر کو قبول کر رہے ہیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحبت کو اچھا کریں۔ بچوں کی صحبت جو ہے جب وہ اچھی ہو جائے گی پھر بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی بڑی ہی اچھی مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرنے والا اور بری صحبت اختیار کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بٹھی پھونکنے والا ہے اور دوسرا خوشبو بیچنے والا ہے۔ اگر آپ نے اچھی صحبت اختیار کی ہے تو آپ ایسے سمجھے آپ نے کسی خوشبو بیچنے والے کی صحبت اختیار کی ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ نے اس کی مجلس کو اختیار کیا ہے۔ وہ جو خوشبو بیچنے والا ہے یا تو وہ آپ کو خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا آپ خوشبو اس سے خرید لیں گے، یا اگر آپ اس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو کم از کم آپ اس سے اچھی خوشبو ہی پائیں گے۔
خوشبو تو آئے گی نا کم از کم. تو یہ فائدہ ہے خوشبو بیچنے والے کو دوست بنانے کا. اور دوسری طرف وہ بندہ جو بٹھی پونگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ آگ کے ساتھ آپ کے کپڑوں کو جلا بھی سکتا ہے، آپ کے کپڑے آگ سے جل بھی سکتے ہیں. اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بدبو آئے گی. بدبو تو آئے گی نا. جو برا بندہ ہے، جو برا دوست ہے، جس کے ساتھ برا یارانہ ہے، جس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں ہے، اور جس کی اچھے بندے کے ساتھ دوستی ہے، اچھی صحبت ہے، اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی. تو صحبت اچھی کرے. بہتر سے بہتر صحبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی مجالس اور دینی تقریبات اور دینی دروس اور ترجمہ کلاس اور قرآن کی تعلیم کی کلاس، ان کلاسوں میں جا کے اپنے بچوں کو بٹھائیں، دین کی تعلیم دلوائیں، دینی مجالس اختیار کروائیں. جب وہ زیادہ سے زیادہ وقت دینی لوگوں میں گزارے گا، دین کی مجلسوں میں گزارے گا، علماء کی صحبت میں گزارے گا، تو اس بچے کا ذہن بھی دین کی طرف مائل ہو جائے گا. آج کل بچوں کا ذہن جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دین کے لیے وقت صرف یہ ہے کہ فجر کے وقت آیا، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنی دیر کلاس ہوتی ہے قرآن کی اتنی دیر کلاس پڑھی، سارا دن جا کے سکول پڑھا. اب بتاؤ زیادہ وقت کہاں لگا ہے؟ سکول میں. زیادہ ٹائم بچے نے کہاں گزارا ہے؟ سکول میں. تو بتاؤ وہ جو تربیت ہے وہ سکول کے مطابق ہوگی کہ جو صبح آدھا گھنٹہ پڑھا اس کے مطابق؟ تو بچے کا وقت جو ہے وہ زیادہ وقت وہاں اسے گزارنے کا حکم دے جس جگہ پہ اس کی تربیت اچھی ہوگی. تو دینی تعلیم، دینی مجالس اور دینی پروگرام، اگر درس ہوتا ہے تو درس میں شرکت اور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت دینی معاملات میں گزارے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو خود کرنے کی بجائے بچے کو اس میں شریک کریں. مثلا آپ نے کسی کو کوئی صدقہ دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود پیسے ڈالیں اور خود پیسے پکڑائیں، آپ اپنے بچے کو دے جاؤ، بیٹا اس کو فلاں کو پیسے دے کے آؤ. بچے کے ہاتھ سے خرچ کروائیں، بچے کے ہاتھ سے نیکی کروائیں. نماز پڑھنے کے لیے خود آتے ہیں، بچے کو ساتھ لائیں. اور ویسے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے مرو اولادکم وہم ابناء سبع. آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر مار کر نماز پڑھنے کے لیے لے کے آؤ. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر تربیت کرتے ہوئے کسی جگہ پہ بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت پڑ جائے تو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، ڈانٹنا بھی جائز ہے تاکہ بچے کی تربیت خراب نہ ہو. تو خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، چھوٹے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کے آؤ. جب بچپن میں مجھے مسجد میں چکر لگانے کی اور مسجد میں آنے جانے کی اور نمازوں کے اوقات پہ مسجد پہنچنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر جب وہ جوان ہوگا پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. لیکن بچپن میں آپ نے کبھی اسے مسجد کا رخ نہیں دکھایا، مسجد کے اندر نہیں لے کے آئے، تو پھر اس کی تربیت خراب ہی ہونی ہے اور کیا ہونا ہے. تو تربیت ہم نے خود صحیح کرنی ہے، اپنے عمل سے اور اپنی چال ڈال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اور اپنی عبادت سے. بچہ آپ کی طرف دیکھ کے عبادت کرتا ہے، آپ نماز پڑھیں گے بچہ بھی دیکھ کے نماز پڑھے گا. اب بچہ آپ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتا ہے، آپ کی طرف دیکھ کے عمل کو اختیار کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو بچے کی تربیت بھی درست ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.